شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دعوت میں گئے۔ جب کھانا دسترخوان پر لایا گیا اور کھانا شروع کیا گیا تو حضرت نے فرمایا کہ یہ کھانا جو اس وقت ہم لوگ کھا رہے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی نعمتیں جمع ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کھانا مستقل نعمت ہے، اس لیے کہ انسان اگر شدید بھوکا ہو، بھوک سے مر رہا ہو، کھانے کی کوئی چیز میسر نہ ہو تو اس وقت اس شخص کے سامنے چاہے کتنا ہی خراب کھانا لا کر رکھ دیا جائے وہ اس کو غنیمت سمجھ کر اور اللہ کی نعمت سمجھ کر کھانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کھانا چاہے خراب ہو یا اچھا، لذیذ ہو یا بے مزہ، وہ بذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس لیے کہ اس سے بھوک کی تکلیف دور ہوتی ہے۔ اور دوسری نعمت یہ ہے کہ یہ کھانا مزیدار ہے، طبیعت کے مطابق ہے، اس لیے کہ اگر کھانا مزیدار نہ ہوتا، طبیعت کے مطابق نہ ہوتا تو اس کھانے سے اپنے پیٹ کو تو بھر لیتے، اپنی بھوک کو مٹا لیتے، لیکن کھانے کی لذت حاصل نہیں ہوتی۔ اور تیسری نعمت یہ ہے کہ کھلانے والا عزت کے ساتھ کھلا رہا ہے، اس لیے کہ اگر کھانا موجود ہوتا، کھانا لذیذ اور مزیدار بھی ہوتا، لیکن کھلانے والا ذلت کے ساتھ کھلاتا، جس طرح کسی نوکر یا غلام کو کھلاتے ہیں اس طرح ذلیل کر کے کھلاتا، تو پھر اس وقت کھانے کی ساری لذت دھری رہ جاتی اور کھانے کا سارا مزہ خراب ہو جاتا۔ اور چوتھی نعمت یہ ہے کہ بھوک اور کھانے کی خواہش بھی ہے، اس لیے کہ اگر کھانا میسر ہوتا، کھانا لذیذ اور مزیدار ہوتا، کھلانے والا عزت کے ساتھ کھلاتا، لیکن بھوک اور کھانے کی خواہش نہ ہوتی، معدہ خراب ہوتا، تو اس وقت عمدہ سے عمدہ کھانا بیکار ہوتا، اس لیے کہ انسان اس کو کھا نہیں سکتا۔ اور پانچویں نعمت یہ ہے کہ عافیت اور اطمینان کے ساتھ کھا رہے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کھانا میسر ہوتا، کھانا لذیذ اور مزیدار بھی ہوتا، کھلانے والا عزت کے ساتھ کھلاتا، بھوک اور کھانے کی خواہش بھی ہوتی، لیکن اس وقت طبیعت میں کوئی ایسی پریشانی لاحق ہو جاتی یا طبیعت پر کوئی فکر سوار ہو جاتی یا کسی خطرناک قسم کی خبر مل جاتی جس سے دل و دماغ پریشان ہو جاتا، تو اس وقت بھوک رہتے ہوئے بھی وہ کھانا انسان کے لیے بیکار ہو جاتا۔ اور چھٹی نعمت یہ ہے کہ اپنے دوست و احباب کے ساتھ مل کر کھا رہے ہیں، اس لیے کہ تنہا کھانے میں اور دوست و احباب کے ساتھ مل کر کھانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ دوست و احباب کے ساتھ مل کر کھانے میں جو کیف اور لطف حاصل ہوتا ہے وہ تنہا کھانے میں حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ ہم لوگ دوست و احباب کے ساتھ مل کر کھانا کھا رہے ہیں۔ اگر انسان ان ساری نعمتوں کے استحضار کیے بغیر صرف بسم اللہ پڑھ کر بھی کھانا کھاتا ہے تو وہ کھانا انسان کے لیے عبادت بن جاتا ہے، لیکن اگر انسان ان ساری نعمتوں کے استحضار کرتے ہوئے اور ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کھانا کھائے گا تو وہ کھانا انسان کے لیے کئی عبادتوں کا مجموعہ بن جائے گا، جس سے ایک طرف تو لذت حاصل ہوگی اور دوسری طرف نیکیوں میں اضافے کا سبب بنے گا۔ اسی کا نام ہے زاویہ نگاہ کی تبدیلی۔ اس زاویہ نگاہ کی تبدیلی سے انسان کی دنیا بھی دین بن جاتی ہے۔